بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ آج ہم سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 71 سے شروع کریں گے. جن بہنوں نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے ہینڈ ریز کر لیجیے. جی سیدہ اسفیہ آپ آ جائیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم پکاریں گے ہر گروہ کو ان کے امام کے ساتھ. فمن اوتی کتابہ بیمینہ، تو جس کو دیا جائے اس کی کتاب اس کے داہنے ہاتھ میں. فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، تو کہا جائے گا اس کو پڑھو اپنی کتاب کو اور نہ وہ ظلم کیا جائے گا دھاگے برابر. کہا جائے گا اس کے لیے کچھ ہے؟ یقرؤون اچھا پڑھنے کے اولئک، تو وہ کہے گا ان کو، کہنے کے لیے قالا کا کچھ فعل ہوتا ہے. قالا جی، تو یہی لوگ وہ پڑھیں گے اپنی کتاب کو اور نہ وہ ظلم کیے جائیں گے دھاگے برابر. ہاں جی شاباش. آئیے حاجرہ سلمان. جی. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، اور جو کوئی اندھا رہا اس کے بارے میں، فہو پس وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا، وَأَضَلُّ اور زیادہ گمراہ رہے گا راستے کے اعتبار سے. ٹھیک ہے. اگر اور وہ جو اس میں اندھا ہوگا فی حاضی، اس میں، اب یہ حاضی کس کی طرف جا رہا ہے؟ دنیا کی طرف. ٹھیک ہے. جو اس دنیا میں اندھا ہوگا مطلب حق سے اندھا ہوگا، حق کو نہیں پہچان رہا، تو وہ آخرت میں بھی جو جنت کا رستہ ہے اس کو نہیں پہچانے گا، اندھا ہوگا اس سے. ٹھیک ہے. جی. سریہ جبین آپ آ جائیے. جی میم. وَإِن سے پڑھیں گے. ہاں جی. اعوذ باللہ من الشیطان. وَإِن قَالُوا لَا يَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ. اس کو کہتے ہیں جی سریہ. کیا ہوا ہے؟ ان مخففہ ہے، اور اگر لام مزحلقہ، اور یقیناً اگر نہیں. یفتنون کا ہم مطلب اس کا کیا مطلب، یہ میری یاد نہیں آ رہا ہے. کس کا؟ کادو کا؟ نہیں کادو نہیں، لا یفتنون کا فتنہ. تانون فتنے سے، آزمائش. ٹھیک ہے. اور اگر ہم آزمائش سے آپ کو، وہ جو وہی ہم نے، میم یہ مجھے بالکل بھی نہیں آ پا رہا ہے اس کا، میں نے یاد کیا تھا یہ میرے ذہن سے بالکل اتر گیا. ترجمہ اور یاد نہیں قریب ہے کرنا، کہ بنانا ہوتا ہے جی میں لفظ.
وَإِن जी कादू और और करीब قریب है कि हो हम भुला दे वो जो वही की हमने आपकी तरफ लयफ्तिनूना का, इसका तर्जुमा करें यफ्तिनूना, क्या फाइल है इसमें? ना फाइल है हम नहानु यफ्तिनूना में फाइल नहनु है, ऊना की साउंड आ रही है बेटा। वाउल जमा मैम वाउल जमा वाओ, तो हम फाइल हुआ ना, वाउल जमा हम है। इसके अंदर है। जी हाँ जी जी, तो वो बहका देते आपको, वो बहका देते और करीब ताकि वो बहका देते आपको वो जो वही की हमने आपकी तरफ ताकि हम पर वो इस तरह कर ले उसके अलावा तफ्तरी में क्या फाइल है? ये इसमें है अंत फाइल ताकि आप, ताकि और यकीनन वो करीब था कि वे तुम्हें फुसला दे और वो लोग जो हमने वही की उनकी तरफ हमने वही की तुम्हारी तरफ ताकि तुम पर वो झूठ बांध देते और गैरहू इसके सिवा और वो इस सूरत में वो नहीं बना सही लेते सेट नहीं हो रहा जी आपसे मैम तर्जुमा। सुनिए आयशा खान, आप करें। जी मिस। इन कादुल यफ्तिनूनका अनिल लजी, और उस वही से जो हमने तुम्हारी तरफ की, अनिल लजी लितफ्तरी अलैना गैरिही, जो हमने तुम्हारी तरफ की ताकि तुम झूठ बांधो हमारी तरफ उसके सिवा। पूरी शुरू से कहे ना, मैं इन कादू, और इन कादू लयफ्तिनूनका अनिल लजी, और उस कादा या कादू, करीब और होना। उस वही से जो हमने तुम्हारी तरफ की करीब था, क्या करीब था? करीब था कि तुम झूठ बांधो हम पर उसके नहीं सिवा। नहीं, इन कादू लियफ्तिनूनका अनिल लजी, ये तरतीब से तर्जुमा करें ना, आप दरमियान से तर्जुमा करवा रही हैं, फिर सेट नहीं हो रहा। इन कादू लियफ्तिनूनका अनिल लजी, ये लियफ्तिनून का की मानी क्या होगी, मुझे समझ में नहीं समझ। फाता नून मादा ना, फतन, फतन, फितना, आजमाइश, बहकाना, आजमाना, ये सारे इसके तर्जुमे बनते हैं। हाँ। और करीब था कि वो बहका दे आपको उस चीज से जो हमने वही की आपकी तरफ, ताकि वह झूठ बांधे हम पर किसी के सिवा, उसके सिवा। लितफ्तरी में अंता फाइल ना, ताकि आप, हाँ, ताकि तुम झूठ बांधो हमारी तरफ उसके सिवा। हाँ जी, मतलब जो वही किया उसके सिवा, ठीक है। हाँ, कोई कुछ और बोल दीजिए जी। जहान आप आइए, शाबाश आयशा, आगे करें इसको कंटिन्यू। वलौला इन नहीं, सब्बतनाका जी वाइस वाइस वइज़ल लत्तखज़ूका खलीला, तब तो आप अपना कोई, और तब तो वो आपको अपना दोस्त बना लेते। हाँ लत्तखज़ूका खलीला ठीक है। जी। वलौला अन सब्बतनाका लक़द कित्ता तरकनु इलैहिम शय्यन कलीला, और अगर हम आपके आपको साबित कदम नहीं रखते तो अलबत्ता तहकीक आप करीब था कि आप झुक जाते उनकी तरफ थोड़ा सा। हाँ जी, शाबाश। कहकशां आयशा आप आइए। जी मिस। इधर लाजकना
اذا لذقناک ضعف الحیاتی و ضعف المماتی، تب تو ہم آپ کو دنیا میں دوہرا عذاب اور موت کے بعد دوہرا عذاب دیتے. ثم لا تجد لک علینا نصیرا، پھر آپ نہ پاتے اپنے لیے ہمارے خلاف کوئی بھی مددگار. ہاں جی، یہ ساری باتیں کس کو کہی جا رہی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہاں جی، تو اس میں ہمارے لیے کیا اس میں سبق ہے کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ اخلاق میں سب سے بہتر، ہر لحاظ سے سب سے اعلیٰ ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کا عمل درست نہ ہوتا تو آپ کو جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ پوری نہ ہوتی تو دنیا میں بھی ڈبل عذاب ہوتا اور آخرت میں بھی ڈبل. مطلب ذمہ داری کے حساب سے جس کا جتنا بڑا عہدہ ہو اگر وہ غلطی کرے تو اتنی ہی اس کو سزا بھی پھر ملتی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا اور آپ کو جھکنے نہیں دیا ان کی طرف. تو یہاں پر ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی جتنے مرضی عہدے والا انسان ہے اس میں بہتری کیسے ہے اس کے اعمال سے. ٹھیک ہے، عہدہ اور یہ نہیں دیکھا جائے گا بلکہ اس کے اعمال دیکھے جائیں گے. عظمیٰ اقبال آپ آئیے. ہاں جی. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا ولا تجد لسنتنا تحویلا. سنتیں ہیں جو تحقیق آپ سے پہلے ہم نے اپنے رسولوں میں بھیجی اور آپ ہماری سنتوں میں کوئی پھیر نہیں پائیں گے. ایک منٹ، یہ اوپر والی آیت شاید جائے گی ہماری، یہ والی وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا. قریب ہے وہ آپ کو گھبرا دیں زمین سے تاکہ وہ آپ کو نکال دیں اس سے، اس وقت وہ آپ کے پیچھے نہیں ٹھہریں گے مگر تھوڑے. ٹھیک ہے، یہ رہیے. اگلی بھی کر دیں. اب آپ یہ کر رہی تھی سنت والی. جی ٹیچر. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا ولا تجد لسنتنا تحویلا. طریقے ہیں جو ہم نے آپ سے پہلے اپنے رسولوں میں بھیجے اور آپ ہمارے طریقوں میں کوئی پھیر نہیں پائیں گے، کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے ٹیچر؟ ہاں جی، کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے. ٹھیک ہے، یہ طریقہ کار، یہ سنت الگ ہے. ٹھیک ہے، اس کو نہیں بھیجا. آپ کے ترجمے سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ طریقے بھیجے ہیں آپ سے پہلے. مطلب ادھر ترجمہ یہ ہے کہ یہ طریقہ کار یہی ہے ہمارا. طریقہ ہے کیسے ترجمہ کرو گے؟ طریقہ ہے ہمارے اپنے رسولوں میں جو ہم آپ سے پہلے بھیج چکے. ترجمہ اس کا سنت ہے، طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے، باقی وہ مفہوماً آ جاتا ہے. تو مطلب ہمارا یہی طریقہ ہے ان کے متعلق بھی جنہیں ہم نے آپ سے پہلے رسولوں میں سے بھیجا. ٹھیک ہے. درخشاں شیخ آپ کا ہو گیا کیا؟ نہیں میم، نہیں ہوا. اوکے، آگے کریں. یس میم. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. آپ نماز قائم کریے سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک اور فجر کا قرآن. بے شک فجر کا قرآن ہے حاضر کیا ہوا. تو یہاں پر کون کون سی نماز کا حکم دیا جا رہا ہے؟ میم مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز کا وقت ہے. جو ڈھلتا ہے وہ کب ڈھلتا ہے؟ 12 بجے دن کے، تب سے ڈھلنا شروع ہوتا ہے نا. وہ جو اچھا، مغرب ظہر کا ٹائم. اچھا ہاں اچھا تب تو اچھا. غروب ہوتا ہے.
یہاں پہ Yes, ڈھلنے ma'am. سے مراد دوپہر سے، اب اس میں ساری نمازیں آ رہی ہیں، Yes, ظہر، ma'am. عصر، مغرب، عشاء، اور پھر فجر کا الگ سے لکھا گیا وقرآن الفجر، عن اور فجر، الفجر. ٹھیک ہے، مطلب فجر کی نماز جو ہے نا وہ لمبی کر کے ادا کی جاتی ہے، اس میں زیادہ تلاوت کی جاتی ہے قرآن پاک کی، ٹھیک ہے، Yes, ma'am. وہاں Yes, پر ma'am. اس ہائی لائٹ کیا گیا۔ سنوبر آپ آئیے، شاباش درخشاں۔ اور یہ والا جو حصہ ہے نا، ان قرآن الفجر کان مشہودا، حاضر کیا گیا ہے، تو یہ یہاں پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس ٹائم فرشتے حاضر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، فرشتوں کی بھی ڈیوٹی لگائی ہیں، صبح والے اور ہیں، شام والے اور ہیں۔ صبح والے جو فرشتے ہیں وہ فجر ٹائم آتے ہیں اور عصر ٹائم واپس چلے جاتے ہیں، اور عصر ٹائم ایک اور جماعت آتی ہے یہ فرشتوں کی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ اور فجر کا قرآن حاضر کیا گیا، مطلب فجر کے قرآن کے ٹائم جو فرشتے ہیں وہ حاضر کیے جاتے ہیں، تو اس طرح سے بھی اس کا مفہوماً ترجمہ نکالا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں اس ٹائم؟ ہم تو سو رہے ہوتے ہیں، فرشتوں نے کیا سننا ہے آ کے ہمارا قرآن پاک۔ سمیہ سلطانہ آپ آئیے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور رات کے بعد حصے میں پس تم تہجد پڑھو، اس کے ساتھ زائدہ ہے تمہارے لیے، امید ہے کہ تمہارا رب داخل کرے گا تم کو مقام محمود پر۔ یا باسا مطلب ادھر بھیجے گا، کیا مطلب؟ بھیجنا، مبعوث ٹھیک، کرنا۔ بھیجنا، اٹھانا، کھڑا کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اب دیکھیں تہجد کے بارے میں لکھا گیا ہے، تو یہ تہجد تو ہمارے لیے فرض نہیں تھی، تو اس لیے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ یہ نافلہ ہے، یہ نفل ہے، یہ ایکسٹرا نماز ہے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے زیادہ تھی، مطلب زیادہ ان کے لیے تھی کہ وہ زیادہ اس کا اہتمام کریں، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ سب مسلمانوں کے لیے، تو اس لیے ہمیں بھی تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے، نماز تہجد، ٹھیک ہے۔ اور مقام محمود، اب دیکھیے تہجد کی وجہ سے کیا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ امید ہے کہ اللہ تمہیں کھڑا کرے مقام محمود پر۔ تو اب مقام محمود کون سا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے تعریف کیا ہوا مقام۔ اب یہ کون سا مقام ہے؟ مطلب یہ روز قیامت ہے، وہ مقام جہاں پر آپ مطلب وہ عہدہ کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفارش کرنے کا حق دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس مقام کے بارے میں ہے یہ، اور ہم اس مقام کے بارے میں دعا بھی مانگتے ہیں ہر نماز کے بعد کہ اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود نصیب فرما۔ اچھا سنوبر، آپ کو میں نے بلایا تھا، آپ سے کروایا نہیں ہے، آپ آ جائیے۔ شاباش سمیہ۔ جی میم۔ وقل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور کہو اے میرے پروردگار داخل کر مجھ کو داخل کرنے کی اچھی جگہ، اور نکال مجھ کو نکالنے کی اچھی جگہ، اور بنا دے میرے لیے اپنے پاس سے میرا مددگار۔ سلطان میم نصیرن، ٹھیک ہے۔ سلطانن کا مطلب ہے کہ غلبہ، ٹھیک ہے، اور نصیرن مدد والا، مدد دینے والا غلبہ بنا دے، مقرر کر دے، اور میرے لیے اپنی طرف سے مدد دینے والا غلبہ مقرر کر دے۔ اچھا اب یہ والا جو آیت ہے نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تھے، تب یہ آیت نازل ہوئی، تو اس سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنے لیے ہجرت کا اشارہ پایا. اور یہ عام دعا بھی ہے، ٹھیک ہے، عام ہم کہیں بھی سفر کر کے جائیں یا رستے میں بھی ہم اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جہاں سے ہم نکل رہے ہیں وہ وہاں سے بھی میں سچائی کے ساتھ نکلوں، سچا نکلنا، تو مجھے نکال، مجھے تو نکال سچا نکالنا، اور مجھے داخل کر سچا داخل کرنا، ٹھیک ہے. تو اور جہاں پر ہم جائیں وہاں پر بھی سچائی کے ساتھ، ٹھیک ہے، داخل ہوں، اور پھر ہمارے لیے وہاں پر مدد والا غلبہ بھی دے، ٹھیک ہے، مطلب وہاں پر جا کے ہم دوسروں کے ماتحت نہ ہو جائیں بلکہ ہمارے لیے مدد عطا فرما. تو یہ دعا تھی، دعا بھی ہے اور یہ اشارہ بھی تھا ہجرت کا، ٹھیک ہے. شمع انجم آپ آئیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل جاء الحق وزهق الباطل اور آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا. ٹھیک ہے استاد، ٹھیک ہے. زہا کا مطلب چلا ہی ہے نا، چلا گیا. ان فیل. الباطل ان الباطل کان زہوقا، یقیناً باطل جانے والا تھا. ٹھیک ہے. ہاں جی، اٹھنے والا ہے. اوکے، اب یہ جو آیت ہے نا، یہ مسلمانوں کو بتاتی تھی کہ مطلب یہ آیت، اس میں اشارہ یہ پایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کا ہی غلبہ ہوگا، جو باطل ہے وہ مٹ جائے گا. اور اس کے علاوہ یہی والی آیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت کر رہے تھے جب فتح مکہ ہوئی تھی، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر یہی آیت مبارکہ جاری تھی. آپ آئیے شمیم اختر. جی استاذہ. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں سے وہ نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور وہ ظلم کرنے والوں کو خسارے میں ہی زیادہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، شاباش، ویری گڈ. عائشہ خانم آپ آئیے. جی. فَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، اور جب ہم کسی انسان کو نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو پھیر لیتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب پہنچتی ہے اس کو تکلیف تو وہ مایوس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. نا کا معنی ہوتا ہے دور کرنا، اور وہ دور کر لیتا ہے اپنا پہلو، ٹھیک ہے. اور یہاں جی. پر کسی انسان کا ترجمہ نہیں کریں گے، انسان نکرہ ہوتا تو پھر کسی کا ترجمہ آنا تھا، ٹھیک ہے. اور جب انسان ہم کا. انسان جی. پر انعام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، شاباش، ویری گڈ. امینہ آپ آ جائیے. جی مس. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، یہ والی ہو گئی سر. ہاں جی، آگے. جی. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ، کہہ دیجئے ہر ایک کام کرتا ہے اپنے طریقے پر. فَرَبُّكُمْ عَالَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، سو تمہارا پروردگار، تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ وہ کون سا راستہ زیادہ صحیح ہے. نہیں، من ہوا اہدا. من استفام والا ہے نا، کون. من اسم موصول ہے. موصول ہے، اچھا. جو راستہ زیادہ صحیح ہے. نہیں، اہدا میں اب دیکھیں، اہدا میں ہوا فاعل ہے اور وہ ہوا پہلے بھی لکھا ہوا ہے، اس میں سے نکال. تو آپ کا رب زیادہ جاننے والا ہے اس کو جو احدا یہاں پہ اس میں تفضیل نہیں ہے، فعل ہے. ہاں جی، اس میں تفضیل ہے، ٹھیک ہے، لیکن ترجمہ سیٹ کریں. جی. جو زیادہ صحیح ہے راستہ، وہ جو زیادہ صحیح ہے راستہ.
جو زیادہ سیدھے راستے پر ہے. یہ من دیکھیں راستے کی بات نہیں ہو رہی. من اب دیکھیں جی. راستہ تو غیر عاقل ہے نا، ماں ہونا تھا، یہ من ہے عاقل کے لیے. تو اس کو زیادہ جاننے والا ہے جو زیادہ سیدھے راستے پر ہے. اچھا اچھا، جی جی. ٹھیک ہے، عاقل وہ کی خوب بات ہو رہی. جانتا ہے اسے جو زیادہ صحیح راستے پر ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. لیکن یہ بعض جگہ پر یہ من استفہام والا بھی آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کچھ ترجموں میں نے چیک کیا تھا، جی موصولہ کے ساتھ بھی اس کا ترجمہ سیٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ بات راستے کی نہیں ہے، عاقل کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، من موصولہ جی، بھی اگر تو، اور اگر اس سے جو استفہام بھی. آئیے سمیہ ملک. جی میم. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ کہہ دیجئے روح میرے رب کے حکم سے ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور نہیں تم دیے گئے علم میں سے مگر بہت تھوڑا. ہاں جی، تو یہاں پر جو لوگ ہیں وہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. آج تک لوگوں کو نہیں پتہ چلا کہ روح جو ہے، جو ہمارے جسم میں ہے، تو یہ کیسے بنی، کہاں سے آتی ہے، کیا اس کا معاملہ ہے. کچھ نہیں جانتے، سائنسدان بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. وہ یہی بس بتاتے ہیں کہ نبض چل رہی ہے تو انسان زندہ ہے، نبض بند ہو گئی تو بس انسان گیا، یا دل کی دھڑکن. تو وہ مطلب جسمانی علامتوں سے بتا سکتے ہیں کہ انسان کے اندر کوئی چیز ہے جو اس کو زندہ رکھے ہوئے ہے، لیکن ان کو روح کے بارے میں ابھی تک جو حقیقت ہے وہ نہیں پتہ چلی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں اس کو بیان کیا. اور یہاں پر بھی یہی لکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور تمہیں علم میں سے نہیں دیا گیا مگر بہت تھوڑا، مطلب اس روح کے بارے میں علم ہی نہیں دیا گیا. انسان کی پیدائش کے بارے میں تو سمجھ آتی ہے، لیکن روح کے بارے میں سمجھ نہیں آتی کسی کو. اور یہاں بھی اتنی ہی بات بتائی گئی ہے جتنی انسان کے سمجھ میں آ جائے کہ جو روح ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے. شمع پرویز آپ آئیے. جی. وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اگر ہم چاہیں تو البتہ ہم ضرور لے جائیں گے جو وحی کی ہم نے آپ پر. ثُمَّ لَتَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، اور پھر تم نہیں پاؤ گے اپنے لیے ہمارے مقابلے کوئی کارساز. شاباش. یاسمین رحمت آپ آئیے. السلام علیکم. وعلیکم اعوذ السلام. باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا رحمتن من ربک، مگر تیرے رب کی رحمت. انا فضلہ کان علیک کبیرا، بے شک بہت بڑی ہے اوپر تیرے. علیک کیا کیا تیرا بے شک فضل اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ہے. فضلہ کا ترجمہ کریں. اس کی کون سا فضل مرکب ہے؟ مطلب بخشش. ان مرکب فضلہ بے شک فضل یا بخشش. دیکھیں فضلہ کا ترجمہ ایڈ کریں نا. بے شک اس کا فضل ہاں جی اوپر تیرے بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے. اور اوپر من ربی کا تھا نا، مگر آپ کے رب کی رحمت سے. ٹھیک ہے، جی. اوکے شاباش. سما مگر صدیقی تیرے آپ رحمت آئیے. کی. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اگر آپ کہیں اگر
اگر بعد میں اگر پہلے کہہ دیجئے کہہ دیجئے اگر آدمی اور جن جمع ہوں اس پر کہ وہ لائیں اس قرآن جیسی مثال تو وہ ہرگز اس جیسی مثال نہیں لائیں گے اور اگر ان میں سے بعض کی مدد کریں اگرچہ بعض کے مددگار ہوں. ٹھیک ہے، شاباش، ویری گڈ. بے شک جن اور انسان آپس میں ایک دوسرے کی مدد بھی کر لیں، انسانوں کی مدد جن کریں یا جنوں کی انسان، تو پھر بھی وہ اس طرح کا قرآن نہیں لا سکتے. نسیم نواز آپ آئیے. جی وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال پھیر پھیر کر بیان کی. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، مگر اکثر لوگوں نے کفر کے سوا انکار کر دیا. کفر کے سوا یہاں پر یہ ہے کہ ہر چیز کا انکار کیا. ٹھیک ہے، شاباش. عروج عبید اللہ آپ آ جائیے. جی فقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، اور انہوں نے کہا ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ بہائیں. تفجورہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بہانا. ٹھیک ہے، بہانا، کھود لانا، پھاڑ لانا. ٹھیک ہے. یہاں تو یہ ہاں جی، یہ اب مشرکین کی جو فرمائشیں تھیں نا ان کے بارے میں تذکرہ آ رہا ہے کہ وہ کیا کچھ مانگتے تھے، کیا کچھ چاہتے تھے. دیکھتے ہیں مزید. عصمت سعید آپ آئیے. او تکون لک جنت من نخیل، یا ہمارے لیے کر دیں ایک باغ کھجوروں کا، وعنب اور انگور، فتفجر انہار خلالہا تفجیرا، اور پھر سے بہا دیں ایک نہر بہتی ہوئی. ہاں جی. اور یہاں پر تکون لکا، لکا کا ترجمہ آپ نے ہمارے لیے کہا ہے. نہیں، آپ اور ہو جائے آپ کے لیے ایک باغ، آپ کے لیے ایک ہو جائے باغ، تو یا آپ مطلب کے لیے کہتے باغ. ہیں کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ اپنے لیے پھر باغ پیدا کریں نا، انگوروں کے، کھجوروں کے، جس کے اندر نہریں جاری ہوں. تو اس طرح کی فرمائشیں کر رہے تھے. شیخ عارف آپ آئیے. جی او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، یا آپ آسمان گرا دے جیسا آپ نے گمان کیا ہم پر گرانا. او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا آپ اللہ اور فرشتوں کو قبیلہ بنا کر لے آئیں. سامنے لے آئیں، قبیلاً، سامنے لے کر آئیں، آمنے سامنے. ہاں، قبیلاً کا معنی سامنے، قبیلہ بنا کر نہیں. اور یہاں پر ورڈ ہے کسفن، ٹکڑے ٹکڑے. ٹھیک ہے، آسمان ہمارے اوپر گرا دیں ٹکڑے کر کے. جی دوبارہ کریے گا اس لائن کا. یا آپ آسمان ہم پر گرا دے جیسا آپ نے ہم پر گمان کیا گرانا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے. او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، اور یا آپ لے آئے اللہ اور ملائکہ فرشتوں کو آمنے سامنے. ہمارے سامنے فرشتوں کو، اچھا نہیں، ٹھیک ہے، ہاں سامنے لے آئیں. تو یہاں پر بھی یہی ان کی فرمائش ہے کہ آپ ہمیں ڈراتے ہیں آسمان کے، ہمارے اوپر آسمان گر جائے گا، عذاب نازل ہوگا، تو آپ ہمیں گرا کے دکھائی دیں. یا پھر جن کے آپ ہمیں باتیں بتاتے ہیں اللہ کی، ملائکہ کی، ان کو ہمارے سامنے لائیں تاکہ ہم دیکھیں ان کو. مبین اسحاق آپ آئیے. جی مس. او یکون لک بیت من زخرف، یا آپ کے لیے ہو سونے کا ایک گھر، او ترک فی السماء، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں. ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرؤہ، اور ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ کے چڑھنے کو
یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے کوئی ایک کتاب نازل کریں جسے ہم پڑھا کریں. قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، کہہ دیجئے میرا رب پاک ہے، نہیں ہوں میں مگر صرف ایک بھیجا ہوا رسول. مطلب مگر نہیں ہوں میں صرف ایک آدمی رسول. اچھا، تو یہاں پر دیکھیں وہ کیا فرمائش کر رہے ہیں کہ آسمان پر چڑھیں اور وہاں سے کتاب لے کے آئیں. حالانکہ کتاب خود نازل ہو رہی ہے، اس پر ایمان نہیں لے کے آنا، بلکہ ہمارے سامنے آسمان تک جائیں اور پھر وہاں سے کتاب لے کے آئیں، پھر ہم ایمان لائیں گے. تو ان ساری فرمائشوں کا اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا کہ آپ ان سے یہ کہیں کہ میرا رب پاک ہے، مطلب میں رب نہیں ہوں، میرا رب پاک ہے. میں تو صرف ایک رسول ہوں اور میں تو صرف ایک بشر ہوں، میں تو یہ سارے کام نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو میں صرف ایک رسول ہوں، جو مجھ تک وہی آتی ہے میں نے وہی بتانی ہے. روبینہ اسلم آپ آئیے. جی. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. اور نہیں منع کیا لوگوں کو کہ وہ ایمان لائیں سوائے ہدایت آ جانے کے بعد، سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے. تو وہ اس بات کو بھی کہتے تھے کہ ایک انسان کو کیوں رسول بنایا گیا، ہماری طرف کوئی فرشتہ بھیجا جاتا. مزید اس کو دیکھتے ہیں. عذرا آپ آئیے. جی عذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملک الرسولا. اور کہہ دیں اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے اطمینان سے رہتے تو ہم ضرور ان پر آسمانوں سے فرشتے رسول بنا کر بھیجتے. مطمئنین، اس کا ترجمہ کریں ایڈ. اطمینان سے نزلنا ضرور اتارتے، اطمینان سے رہتے ہم ضرور اتارتے ان پر آسمان سے فرشتے رسول بنا کر. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کے اس بات کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے، زمین فرشتوں کے لیے ہوتی تو ان پر پھر رسول جب بنایا جاتا تو وہ بھی فرشتہ ہی بنایا جاتا. تو اسی طرح اب زمین میں انسان ہے تو انسانوں کے لیے انسان کو بھیجا گیا ہے تاکہ وہ ان کے اندر رہے، ان کی چیزوں کو سمجھے اور انہی کے پھر مطابق ان کو گائیڈ لائنز دے. اب دیکھیں اگر فرشتے کو بھیج دیا جاتا تو وہ جو کچھ بھی کرتا تو پھر کیا یہاں پر بن سکتا تھا کہ یہ تو فرشتہ ہے، یہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو ہر تکلیف کا مقابلہ کر سکتے ہیں، تو پھر بات ہونی تھی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے. وہ اس میں سے بھی نکتہ چینیاں نکالتی ہیں. آئیے رحیلہ تاریخ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل کفا باللہ شہید. آپ جی ٹیچر. ہاں جی کریں. آپ کہہ دیجئے کہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان اللہ کافی ہے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. بے شک وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے، باخبر اور باخبر دیکھنے والا ہے. بے شک وہ اپنے بندوں سے باخبر دیکھنے والا ہے. خوب خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے. ٹھیک ہے، اور اوپر آپ کے درمیان اور میرے درمیان گواہ کافی ہے. شہیدن ہے نا، جی جی گواہ، گواہی کے لیے کافی ہے. اوکے. سمینہ احمد آپ آئیے. جی. فَمَن يَهْدِ اللَّهُ
فَهُوَ المحتد اور جسے اللہ ہدایت دے وہ ہدایت یافتہ ہے. وَمَن یُضْلِلْ اور جو گمراہ ہو گیا فَلَن تَجِدَ لَهُمْ بس ہرگز نہیں پائے گا وہ اولیاء من دونہ کوئی ولی کوئی دوست کوئی دوست من دونہ دوسرا یا اس کے سوا ہرگز نہیں پائیں گے وہ کوئی دوبارہ دوست کریں دوسرا. وَمَن یُضْلِلْ. اب یُضْلِل جو فعل ہے نا باب افعال سے ہے تو گمراہ کرنا ہے، گمراہ ہونا نہیں. اچھا بس جسے گمراہ کر دے وہ پھر ہرگز نہیں پائے گا پھر ہرگز نہیں پائیں گے وہ اپنے لیے اس کے تاجیدہ سوا. نہیں تاجیدہ میں کیا فائل ہے؟ تاجدہ میں وہ تم وہ کیسے؟ سوری ہاں تم پھر آپ نے ہرگز آپ ان کے لیے کوئی دوست نہیں پائیں گے اس کے سوا. ہاں جی شاباش. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور ہم اکٹھا کریں گے انہیں یوم آخرت کے دن علی وجوہہم ان کے چہروں پر امیاً و بکمن و سمن اندھے ہیں گونگے ہیں اور بہرے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. کلما حبطت زدناہم سعیرا سب کے سب کلما سب کے سب نہیں ہے، کلما جب کہیں جب کبھی دھیمی ہونے لگے گی زیادہ کر دیں گے ہم آگ. جب کبھی دھیمی ہونے لگے گی تو زیادہ کر دیں گے ہم ان کے لیے آگ. سعیرن آگ کا بھڑکانا ہوتا ہے. ٹھیک اچھا ہے سعید آگ کا بڑھانا آگ کا بھڑکانا زیادہ کر دیں گے. ٹھیک ہے تو یہاں پر تھا ان کے چہروں کے بل اندھے اور گونگے اور بہرے اکٹھا کریں گے. ٹھیک ہے ہم انہیں قیامت کے دن ان کے چہروں کے بل. ٹھیک ہے جی آ جائیے. تھوڑی مشکل لگتی ہے ابھی، ہو جائے گا انشاءاللہ. یس روزینہ آپ آئیے. جی استاذہ ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا یہ ان کا بدلہ ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیات کے ساتھ کفر کیا، ہماری آیات کا انکار کیا. وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا اور وہ کہتے تھے کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور چورا چورا ہو جائیں گے یا بے شک ہم نئی پیدائش میں اٹھائے جائیں گے. مبعوثون اس میں یہ فعل ہے البتہ ہم اٹھائے جانے والے ہیں. ہاں جی اور قالو کا ترجمہ آپ نے مضارع والا کیا. اور وہ انہوں نے کہا کیا جب ہم ہڈیاں اور چورا چورا ہو جائیں گے تو کیا البتہ ہم نئی پیدائش میں اٹھائے جانے والے ہیں. ہاں جی شاباش. ریشمہ تنویر آپ آئیے. اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر کیا نہیں دیکھتے کہ بے شک جس اللہ نے بنائے زمین اور آسمان قادر اس کو ذرا پہلے سیٹ کر لیں. یا رو کے ساتھ لم ہے نا، لم کس زمانے میں ترجمہ کرتا ہے؟ کیا نہیں دیکھ چکے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا. اور خالق کیا کا انہوں نے ترجمہ نہیں دیکھا، جی کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جس
جس اللہ نے بنائے زمین اور آسمان قادر علی ان یخلق مثلہم وہ نہیں بنا سکتا ایسا، اس کی ہاں مثال قادر، وہ قادر ہے، جی وہ قادر ہے ایسے ایسا بنانے پر، ہاں جی، ایسے قادر مثال ایسا اللہ بنانے وہ اس پر قادر ہے کہ وہ پیدا کرے مثلہم ان کے جیسا۔ ان کے جیسا، وہ قادر ہے اس پر کہ وہ پیدا کرے ان کے جیسا۔ وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ، اور ان کے واسطے ایک جعلہ وقت کا ہے فائل کیا ہے؟ فائل سے شروع کریں۔ وہ اس نے مقرر کیا، اس نے بنایا ان کے واسطے ایک وقت، اس نے بنایا ان کے واسطے ٹھیک ہے، ایک وقت مقرر، اجل مقررہ وقت، ٹھیک ایک ہے۔ مقرر وقت، ٹھیک۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، تو وہ نہیں، وہ ظالموں میں لا ریب فیہ کا ترجمہ کریں۔ ایک وقت وجعل لهم اجلا، اس نے ان کے لیے ایک وقت بنایا، مقرر لا ریب مقرر فیہ، کیا۔ سمجھ نہیں آ رہا سسٹر، لا ریب فیہ کا کیا ہوا؟ ترجمہ کریں اس کا۔ ایک ریب وقت وہ وقت والا تو پیچھے گزر گیا، اب یہ الگ جملہ ہے، اچھا لا لا ریب، ریب فیہ، شک، لا ریب فیہ، بے شک، بے شک، ریب کا معنی ہوتا ہے شک، کوئی شک نہیں اس میں، لا ریب فیہ، لا کون سا ہے؟ بے شک، لا ریب، لا کون سا یہ؟ شک نہیں، لا لام یہ لائے تو بہت نہیں ہے، لائے نہیں ہے، نہیں اسم کے ساتھ آتا ہے یا فعل کے ساتھ آتا ہے؟ فعل کے ساتھ آتا چلیے کسی اور سے کرواتے، ٹھیک ہے ریشمہ، ہے۔ جی اس کو دیکھیے گا آپ۔ فرزانہ عابدہ آپ آئیے۔ جی میں سٹارٹ سے پڑھوں نا؟ لا ریبہ، اچھا، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں، فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كَفُورًا، اور ظالموں نے ناشکری کی، فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كَفُورًا، اچھا، اور ظالموں نے ناشکری کے سوا اسے قبول نہ کیا، فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كَفُورًا، ابا ناشکری کے سوا، انکار کرنا، پھر ظالموں نے ناشکری سوائے کے، کفر کے، جی ہاں اللہ کفورن، سوائے کفر کے انکار کیا، مطلب کفر کے علاوہ ہر چیز کا انکار کر دیا۔ اوکے، جی آگے آئیے، مصرم آپ آئیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی، آپ فرما دیجئے اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے، اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، تب یقیناً تم خرچ کرنے کے ڈر سے روک لیتے، وکان الانسان قتورا، اور انسان بہت ہی بخیل ہے۔ آگے بھی کریں گے کیا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یقیناً تحقیق ہم نے موسیٰ کو 9 واضح نشانیاں دیں۔ پس البنی اسرائیل، پس آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیجیے، اذ جاءہم، جب وہ ان کے پاس آیا، فقال له فرعون، تو فرعون نے اس سے کہا، انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، بے شک میں گمان کرتا ہوں، یقیناً گمان کرتا ہوں تمہیں اے موسیٰ جادو کیا ہوا۔
ہاں جی شاباش ماشاءاللہ. اچھا یہاں پر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں بتائی گئی ہیں نا، تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان کیا ہے کہ یہ 9 احکام تھے. تو وہ کیا تھا؟ شرک نہ کرو، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، کسی کو ناحق قتل نہ کرو، کسی پر جھوٹا الزام لگا کر اسے قتل یا سزا کے لیے پیش نہ کرو، جادو نہ کرو، سود نہ کھاؤ، پاک دامن عورتوں پر بہتان نہ باندھو، اور جہاد میں پیٹھ دکھا کر نہ بھاگو. ٹھیک ہے، تو یہ 9 احکام تھے. تو انہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان پہ بنی اسرائیل سے بھی پوچھ لیں بے شک. آئیے عصمت سعید، شاباش مصر، ماشاءاللہ بہترین. جی وَلَقَدْ یہاں سے گن وَلَقَدْ آتَيْنَا قال قال جی جی قال لقد علمت ما انزل هؤلاء تحقیق کہا فرمایا بے شک تم نے جان لیا جو نازل کیا سب کو الا رب السماوات والارض مگر اس رب کی طرف سے جو آسمان زمین کا ہے بصائرت دکھانے کے لیے. یہ ہوگا دوبارہ وَإِنِّي اور دوبارہ کریں. جی فرمایا تحقیق آپ نے جان لیا جو نازل کیا یہ سب کچھ ایک منٹ پہلے اس کو سمجھ لینا کس کی بات ہو رہی. قالا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف فائل ہے، اور علم تا یہ فرعون ہے. فرعون اچھا. قال ایک منٹ قال فرعون سے کہا کہ لقد علمت تم نے جان لیا جو نازل کیا یہ سب کچھ مگر جو رب آسمان زمینوں کا سمجھانے کے لیے بصائر سمجھانے کی چیزیں ایسے وَإِنِّي اور بے شک میں لَأَظُنُّكَ البتہ ضرور ایک گمان رکھتا ہوں یا فرعون اے فرعون مسبورہ کہ تم ہلاک ہونے والے ہو. بے شک میں تجھے ہلاک کیا ہوا گمان کرتا ہوں. اور بصائر مطلب ہوتا ہے واضح دلائل بنا کر. ٹھیک ہے، جو اچھا واضح ہو. تو اس نے کہا بے شک تجھے علم ہو چکا، لقد علمت تجھے علم ہو چکا، ما انزل هؤلاء کہ ان نشانیوں کو نہیں اتارا. اب دیکھیں ما نفی کا ہے، ما انزل اور ما کے ساتھ اللہ بھی ہے نا تو نفی، کہ ان نشانیوں کو نشانیاں اب ویسے کہہ رہی ہوں ٹھیک ہے، ہاؤلا ان کو نہیں اتارا مگر آسمانوں اور زمین کے رب نے واضح دلائل بنا کر، بصائر واضح دلائل بنا کر. آگے آگے رحیلہ طارق آپ آ جائیے. شاباش عصمت بہترین. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. پس اس نے ارادہ کیا کہ انہیں زمین سے نکال دیں. فأغرقناه پس ہم نے انہیں اسے غرق کیا. ومن معه جميعا اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو. ٹھیک ہے آگے بھی کریں. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. اور ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل کو کہا اسکنو تم رہو زمین میں. فإذا پس جب آخرت کا وعدہ آئے گا آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم تم سب کو لے آئیں گے. لفیفن اکٹھا ہجوم بنا کر اکٹھا کر کے لے آئیں گے. ٹھیک ہے رافیہ پروین آپ آئیے. یہ بس رکوع ہمارا ختم ہو جائے، ٹائم ویسے ہو چکا ہے، اگلی کلاس بھی ہے. رافیہ آپ کی آواز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبالحق انزلناہ وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا. اور حق کے ساتھ ہم نے اسے نازل کیا وہ سچائی کے ساتھ نازل ہوا، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا. آگے بھی کریں.
وقرآنا فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث وانزلناہ تنزیلا، اور قرآن ہم نے جدا جدا کر کے تھوڑا تھوڑا نازل کیا تاکہ تم لوگ پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اور ہم نے اسے آہستہ آہستہ بتدریج نازل کیا۔ اوکے، آپ کو میوٹ کر کے بول رہی ہوں، آواز ریپیٹ ہو رہی تھی۔ تو لتقرأ، تاکہ تم پڑھو لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر، ٹھیک ہے۔ شمع انجم آپ آئیے۔ قل آمنوا به او لا تؤمنوا، کہہ دیجئے تم سب ایمان لاؤ اس پر یا تم سب ایمان نہ لاؤ اس پر۔ ان الذین اوتوا العلم من علمه اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، یقیناً وہ جو علم والے ہیں، نہیں، وہ تو علم دیا گیا، مجھول ہے نا۔ جی جی، یقیناً جن کو علم دیا گیا اس سے پہلے، جب وہ اذا تتلا، جب پڑھی جاتی ہے ان پر، یخرون، تو وہ گر پڑتے ہیں اپنے ڈھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے۔ شاباش، آگے۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا مَفْعُولًا، اور وہ کہتے ہیں سبحان ربنا، پاک ہے ربنا ہمارا رب، ہمارے رب کا وعدہ۔ ان کون سا استاد ہے؟ اگر والا تو نہیں لگ رہا۔ دیکھیں ان ہے، اور اس کے بعد خبر پر لام بھی ہے نا، لام تاکید، تو یہ ان ہلکا کیا ہوا ہے، اننا تھا یہ۔ یقیناً میرے رب کا وعدہ ضرور ہو کر رہنے والا ہے۔ آگے پڑھ دوں؟ اولن پورا کیا ہوا، ٹھیک ہے، پورا کیا ہوا ہے، جی سر۔ ہاں، حلیمہ ناصر آپ آئیے۔ شاباش شمع۔ جی، وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، خرّا کی یخرو کی میننگ کیا؟ گر پڑنا۔ وہ گر پڑتے ہیں اپنے اذقان، مطلب اذقان تھوریوں کے بل، وہ گر پڑتے ہیں اپنی تھوڑیوں کے بل روتے ہوئے۔ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور وہ زیادہ نہیں ہوتے خشوع کے اعتبار سے۔ نہیں ہوتے، اس کے لیے کچھ ہے؟ نہیں، وہ زیادہ ہوتے ہیں یزید میں فائل خشوع کیا کے، ہے؟ وہ واؤ الجمع، وہ ہوا ضمیر فائل۔ واہ، ہاں جی، اب یہ قرآن کی طرف جا رہا ہے، وہ انہیں، جی، وہ انہیں زیادہ کرتا ہے خشوع کے اعتبار سے۔ ہاں جی، ان میں آج سے زیادہ کر دیتا ہے۔ اوکے، آئیے شیخ عارفہ۔ جی، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، آپ کہہ دیجئے آپ اللہ پکاریے یا رحمان پکاریے، ایامن تدعو فلہ الاسماء الحسنی، جس بھی نام سے آپ پکارو گے اس کے لیے بہترین نام ہے۔ ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها، آپ اپنی آواز کو نماز میں زیادہ بلند مت کیجیے، ولا تخافت بها، اور اسے بہت پست بھی مت کیجیے، وابتغ بین ذلک سبیلا، اور آپ ان دونوں کے درمیان راستہ تلاش کیجیے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر کیا تھا کہ جو مشرکین تھے نا، جب مسلمان پکارتے تھے یا اللہ یا رحمان، تو وہ کہتے تھے کہ خود تو آپ لوگ کہتے ہیں توحید توحید، تو یہ دو معبودوں کو کیوں بلا رہے ہو؟ ایک تو اللہ، تو دوسرا الرحمن کو کیوں پکار رہے ہو؟ تو یہاں پر پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ دونوں نام اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت خوبصورت نام ہے، جن کے نام جس نام سے مرضی پکارو،
ٹھیک ہے، اللہ کے نام بہت زیادہ ہیں، اور جب وہ نماز میں بلند آواز سے تلاوت کرتے تھے تو اس پر مشرکین شور کرتے تھے، تو اس لیے یہاں پر حکم دیا گیا کہ آواز کو دھیمی رکھیں۔ کمپلیٹ کر دیں آپ شیخ عارفہ۔ جی وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ، اور آپ کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جس نے نہیں بنایا کوئی اولاد، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ، اور نہیں ہے اس کا کوئی شریک، فی الملک بادشاہت میں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، نہیں ہے اس کا کوئی ولی کمزوری کے سبب، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور آپ اس کی بڑائی بیان کیجئے، اچھی بڑائی بیان کرنا۔ تو اپنا شریک اور اپنے بچے اور یہ ہمسر، یہ سارا کچھ کس کو چاہیے ہوتا ہے؟ جو کمزور ہو، ٹھیک ہے، اسی کو یہ باقی عہدے بھی چاہیے ہوتے ہیں نا، کہ اس کی اولاد ہو، اس کے ہاتھ بٹانے والا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کو کوئی ایسی چیز ضروری نہیں ہے، وہ عاجز ہے ان سب سے۔ تو اینڈ پر دیکھیں ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں۔ اوکے جی، تو آج کی کلاس ہماری یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہماری سورہ بنی اسرائیل کمپلیٹ ہو گئی۔ انشاءاللہ آگے آپ سورۃ الکہف کریں گے، اور یہ جمعہ کو پڑھنے والی صورت ہے، ٹھیک ہے، اس کی روٹین بھی بنائیں، ٹھیک ہے، جمعے کو لازمی اس کو ایک دفعہ تلاوت کیا کریں، اس کا ترجمہ بھی سمجھ کر آپ نے اچھے سے کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی کلاس میں، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔